نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج کا میرا موضوع ہے دعا کا اہتمام کیجیے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج رمضان المبارک کا 7واں روزہ ہے اور پہلا عشرہ بھی اپنے آخری سفر کی طرف رواں دوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ سامعین محترم، دعا مومن کا ایسا ہتھیار ہے کہ جس سے اللہ رب العزت مرد مومن کی تقدیروں کو بدل دیتے ہیں۔ دعا ایک ایسا اللہ رب العزت سے مضبوط تعلق ہے کہ جو بڑی بڑی مصیبتوں اور بڑی پریشانیوں کو اللہ رب العزت اپنے رحم و کرم سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر تو اللہ رب العزت فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں کہ میرے بندوں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ اتنا ہی نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت روزے دار کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اور روزے دار کی جو دعا ہے وہ افطار کے وقت ضرور قبول ہوتی ہے، اور اس کے لیے سمندر میں مچھلیاں بھی جو ہیں دعائیں کرتی ہیں۔ تو آپ کو بالخصوص میں جو ہے زور دوں گا اس بات پر کہ ہمارے محسن، مشفق، مہربان ساتھی SCT آرگینک کے اونر سر رائے اعظم صاحب، جن کی والدہ جو ہیں گزشتہ روز سے بہت بیمار ہیں، گروپ میں بھی کہا گیا کہ ان کے لیے دعا کریں، تو میں بھی آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے، ماشاءاللہ رمضان المبارک چل رہا ہے، سب روزے دار ہیں، تو ان کے لیے بالخصوص جو ہے دعا کریں، بالخصوص دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، اور اپنے دوسرے اپنے دوست احباب ہیں ان کو بھی کہیں کہ ہمارے جو ہیں دوست ہیں، ہمارے مشفق ہیں، مہربان ہیں، ان کی والدہ کے لیے دعا کریں۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ سر کی والدہ ہیں، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماں کسی کی بھی ہو، ماں سب کی ہوتی ہے، اور ماں سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ سر کی مہربانیاں اپنی جگہ پر، لیکن سر کے ساتھ ہمدردیاں ہماری اپنی جگہ پر ہیں۔ سر کو اللہ پاک جو ہے حوصلہ دے، ہمت دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی والدہ اللہ سے امید ہے کہ جلد سے صحتیاب ہو جائیں گی، جلد اللہ رب العزت ان کو تندرستی عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب مومن آدمی دعا کرتا ہے کسی دوسرے مسلمان کے لیے، تو اللہ رب العزت پہلے جو دعا ہے اس کے حق میں قبول فرماتے ہیں، پھر بعد میں جس کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے جتنا ہو سکے سر رائے اعظم صاحب کی والدہ کے لیے جتنا ہو سکے ان کے لیے دعائیں کریں، اور اللہ رب العزت سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے ان کی والدہ کو تندرستی عطا فرمائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔